اللہ نے اس مہینے کو بڑی عظمت عطا فرمائی۔ اس مہینے کے بڑے فضائل ہیں، اس مہینے کے بڑے اعمال ہیں، یعنی یہ مہینہ بھی ہمیں دنوں کے اندر آخرت کا امیر ترین بنا سکتا ہے، یعنی مختصر وقت میں بڑی بڑی نیکیاں ہم کر سکتے ہیں۔ پہلی اس کی نیکی یہ ہے کہ جیسے ہی رجب گزرتا، شعبان کا چاند طلوع ہوتا، اور جس کے راوی ہیں ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام، مولا فرماتے ہیں کہ میرے دادا علی زین العابدین علیہ السلام اپنے اصحاب کو، اپنے چاہنے والوں کو اکٹھا کر کے خطبہ ارشاد فرماتے، اور اس خطبے میں ہمارے چوتھے مولا یہ ارشاد فرماتے، لوگوں یہ کون سا مہینہ ہے؟ تو لوگ کہتے مولا شعبان المعظم کا آغاز ہو گیا ہے۔ مولا فرماتے سنو کہ مجھے میرے بابا مولا حسین نے بتایا، انہیں ان کے بابا مولا علی علیہ السلام نے بتایا، اور انہیں رسول اللہ نے فرمایا کہ سنو یا علی، جو بندہ اس مہینے میں اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتا ہے وہ میری محبت کی خاطر روزہ رکھے، اللہ اسے اپنا قرب عطا کرے گا۔ اور قیامت کے دن ہر بندہ چاہتا ہے نا میری عزت ہو، مولا فرماتے ہیں کہ جو رجب کے اور شعبان کے روزے رکھے گا اللہ اس کو قیامت کے دن عزت عطا کرے گا۔ اور مومنین یہ جملہ نہایت قابل غور ہے، آپ سنتے رہتے ہیں، اعلان ہوتے ہیں، جب اعلان ہوتا ہے ہم غور سے سنتے ہیں، کہ خیریت کا اعلان ہو اور جس پہ توجہ کرنی ہے، جاننا ہو، ہم سن کر چلے بھی جاتے ہیں۔ جیسے ہی شعبان کا چاند طلوع ہوتا، رسول اللہ ایک صحابی سے کہتے ہیں کہ جاؤ مدینہ اور جہاں تک تمہاری آواز جا سکتی ہے لوگوں تک یہ اعلان پہنچا دو۔ اعلان کیا ہوتا؟ یا اہل مدینہ، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نمائندہ ہوں، مجھے رحمت دو جہاں نے فرمایا ہے کہ شعبان میرا مہینہ ہے، کون ہے اس مہینے میں جو مجھ مصطفیٰ کی مدد کرنا چاہتا ہے؟ مومنین میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، ہم بھی اس وقت ہوتے اور یہ اس صدا ہم تک بھی پہنچتی، کیا خیال ہے ہم رسول اللہ کی مدد کرتے یا نہ کرتے؟ اور یہ کیا خیال ہے یہ صدا اس وقت تک تھی؟ نہیں، جب تک دین باقی رہے گا یہ پیغام بھی باقی رہے گا۔ لوگ پوچھتے کہ ہم رسول اللہ کی کیسے مدد کر سکتے ہیں، تو وہ نمائندہ بتاتا، رحمت جو جہاں فرماتے ہیں کہ جو بندہ، اور پھر یہ دعا کے ساتھ نبی پاک فرماتے ہیں کہ اس بندے پر خدا کی رحمت نازل ہو جو شعبان میں روزہ رکھے گا، اللہ اسے میرے صدقے میں جنت عطا کرے گا۔ اور مومنین کرام، یہ شعبان المعظم کے بہت زیادہ فضائل ہیں، اتنے زیادہ فضائل ہیں کہ انسان شمار نہیں کر سکتا۔ اور مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب سے میں نے یہ اعلان سنا ہے کہ شعبان کا روزہ رکھنا نبی پاک کی مدد کرنا ہے، پھر پوری زندگی علی کا شعبان کا کوئی روزہ قضا نہیں ہوا۔ ہمیں ماہ رمضان اسی لیے تھوڑا سا مشکل نظر آتا ہے کیونکہ ہم پہلے روزے سے روزہ شروع کرتے ہیں۔ جس نے رجب کے روزے رکھے ہوں، شعبان کے کچھ روزے رکھے ہوں، اس کے لیے ماہ رمضان کے روزے رکھنا مشکل نہیں ہے۔ اور دوستو بزرگوں، یہ شعبان کا مطلب ہے اس کے اندر نیکیاں پھیل جاتی ہیں، اس کے اندر نیکیوں کا زیادہ ثواب دیا جاتا ہے، اس کے اندر رزق میں اضافہ ہوتا ہے، یعنی مومن نیک اعمال کرے گا خدا اس کے رزق میں برکت عطا کرے گا، اور اس میں برائی ختم ہوتی ہے، اس میں گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اور میرے دوستو بزرگوں، مولا فرماتے ہیں یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں اللہ رب العزت جاگنے والوں پر، انٹرنیٹ پر جاگنے والے نہیں جی پیکج لگا لیا اور ساری رات نیٹ استعمال کر رہے، نہیں، مولا فرماتے ہیں اللہ کی بندگی کے لیے جاگنے والوں پر اور روزہ رکھنے والوں پر خدا خصوصی نگاہ رحمت فرماتا ہے۔ اللہ آپ کو توفیق دے، مناجات شعبانیہ پڑھیں۔ ہمارے معصومین نے ہمیں اللہ سے مانگنے کا طریقہ سکھایا ہے۔ آدھی رات ہو، مشکلیں ہیں نا ہر بندے کی، ہر بندہ چاہتا ہے میری مشکلیں آسان ہوں، پریشانیاں دور ہوں۔ شعبان کا مہینہ ہے، رات کو بیٹھ جائیں، مناجات شعبانیہ اس کا ترجمہ پڑھ کر دیکھیں کہ ہم خدا سے کس طرح مانگ سکتے ہیں، اور ہمیں مانگنے کا طریقہ آل محمد نے سکھایا ہے۔ یہ باتیں ہو رہی تھیں، مولا علی فرماتے ہیں کہ میں کھڑا ہو گیا اور مولا فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، مزید کو اس مہینے کے فضائل بتائیں تاکہ میرے شوق میں اضافہ ہو۔ اور یہ اعمال شیخ صدوق میں نے خود پڑھی ہے روایت کہ پاک پیغمبر نے فرمایا، یا علی، جو پہلی شعبان کے دن روزہ رکھے گا نا، اللہ اسے 70 نیکیاں عطا کرے گا۔ یہ 70 سے مراد یہ عام 70 نہیں،
کہ بس 1 2 3 4 69 اور 70 نیکیاں. پیغمبر فرماتے ہیں ایک نیکی کا ثواب یہ ہے کہ بندے کی ساری زندگی کے برابر اسے ثواب دیا جائے گا. جی غور فرما رہے ہیں, یعنی کل کا جو روزہ رکھے گا اسے 70 نیکیاں ملیں گی, اور ایک نیکی کا ثواب بندے کی ساری زندگی کی نیکیوں کے برابر ہے. خود غور فرمائیں, یعنی یوں سمجھ لیں ایک مرتبہ زندگی ملے, موت ہو, پھر زندگی ملے, یعنی 70 مرتبہ زندگی اور نیکیوں کا ثواب کم ہے, کل کے روزے کا ثواب زیادہ ہے. اور دوسرا مولا فرماتے ہیں کہ جو یکم شعبان کا روزہ رکھتا ہے اللہ اس کے لیے جنت کو واجب قرار دیتا ہے, وہ بندہ جنت کا مستحق ہو جاتا ہے کہ جو نبی پاک کے مہینے کا احترام کرتے ہوئے سرکار کی محبت میں روزہ رکھتا ہے. کیا خیال ہے کل روزہ رکھیں گے؟ جو رکھیں گے ایک مرتبہ صلوات پڑھ دیں, اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ماشاءاللہ آپ کی صلوات بتاتی ہے, توجہ کریں, اللہ نے جتنی زندگی دی ہے یعنی 70 زندگیوں کے برابر ثواب ملے تو کوئی گھاٹے کا سودا تو نہیں ہے نا. اور اس کے بعد 2-3 اعمال ہیں, پہلا روزہ رکھنا, اور ایک روزے کا آپ نے ثواب سن لیا کہ اتنا عظیم ثواب ہے کہ جنت واجب ہو جاتی ہے, اور دوسرا جو ہے وہ اتنا عظیم ثواب. دوسرا استغفار کرنا اس مہینے میں. دوستو بزرگوں, روایتوں کے اندر یہاں تک موجود ہے جہاں جائیں آدھا گھنٹہ بھی بیٹھیں, اٹھتے وقت استغفار کر کے اٹھیں. کیوں, ہو سکتا ہے اسی محفل میں آپ سے کوئی گناہ ہو گیا ہو, جھوٹ بول بیٹھے ہوں, غیبت کر بیٹھے ہوں, کسی کی دل آزاری کر بیٹھے ہوں, اسی وقت توبہ کر لیں تاکہ خدا اسی وقت آپ کے گناہوں کو معاف کر دے. یعنی یہ مہینہ شعبان المعظم کا حقیقی توبہ کرنے کا مہینہ ہے, استغفار کا بڑا ثواب ہے. روزانہ 70 دفعہ پڑھ لیا کریں, استغفر اللہ و اسألہ التوبہ, میں اللہ سے بخشش چاہتا ہوں اور اس کی بارگاہ سے توبہ کی توفیق مانگتا ہوں. یہ 70 مرتبہ پڑھ لیا کریں. اور دوسرا ایک ورد ہے, روزانہ پڑھ لیں, صرف شعبان کا ہے, استغفر اللہ الذی لا الہ الا ھو الرحمن الرحیم الحی القیوم اتوب الیہ. میں اس اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں, بخشش طلب کرتا ہوں کہ جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں, وہ رحمان بھی ہے, رحیم بھی ہے, حی بھی ہے اور قیوم بھی ہے, اور میں اسی کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں. یہ 70 مرتبہ پڑھیں گے, اللہ آپ کو 70 مرتبہ نہیں بلکہ 70,000 مرتبہ پڑھنے کا ثواب عطا کرے گا. یعنی روزانہ جو بندہ یہ تسبیح 70 مرتبہ پڑھے گا, 70 یا 21 یعنی ایک مہینے کے بعد 2100 مرتبہ وہ پڑھ لے گا. 2100 مرتبہ نہیں بلکہ اللہ اسے جو ہے وہ 2,10,00,000 مرتبہ استغفار کا ثواب اس کے نام اعمال میں لکھ دے گا. کتنا اجر اور ثواب ہے. اور تیسرا, اور آپ کی زحمتوں کو تمام کروں, صدقہ دیں شعبان کے اندر. ویسے تو ہر وقت صدقے کی بڑی فضیلت ہے, لیکن شعبان المعظم وہ مہینہ ہے کہ جس کے اندر صدقے کا باقی مہینوں سے زیادہ ثواب ہے. اور میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا بلکہ ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے. مولا فرماتے صدقہ دو, آدھی کھجور کیوں نہ ہو. ایک بندہ کہہ سکتا ہے ایسے مولانا صاحب میرے پاس تو پیسے نہیں ہیں, اتنی میری استطاعت نہیں. مولا فرماتے ہیں آدھی کھجور جو بچ گئی ہے نا وہ بھی اللہ کی راہ میں دے دو, اللہ تب بھی تم پر جہنم کو حرام قرار دے گا. اور پھر مولا فرماتے ہیں اپنے اصحاب سے مجھے یہ بتاؤ اس مہینے کی فضیلتوں کو حاصل کیا. مولا نہیں کر سکے. مولا فرماتے ہیں روزے رکھو, استغفار کرو, صدقہ دو, اور اس مہینے میں صدقے کا اتنا ثواب ہے. مولا فرماتے ہیں جس طرح کسی کو کوئی اونٹنی کا بچہ دیا جائے اور وہ اس کو پالے, محنت کرے کئی سال تک اور عظیم طاقتور اونٹ بنا کر کھڑا کر دے. مولا فرماتے ہیں کہ شعبان میں میرے نانا کے نام پر اس مہینے کے احترام میں جو مومن صدقہ دے گا اللہ اسے پالتا رہے گا. قیامت کے دن احد پہاڑ کے برابر وہ صدقہ اجر اور ثواب کا حقدار ہو جائے گا. جو عمرے اور حج پر گئے ان سے پوچھئے گا احد پہاڑ کتنا بڑا پہاڑ ہے. خود غور فرمانا, احد پہاڑ کے برابر کے وزن کے برابر صدقے کا ثواب دیا جائے گا تو کتنا مومن کے نام اعمال میں ثواب درج ہوگا. لہذا صدقہ دیں, استغفار کریں, جتنے رکھ سکتے ہیں کم از کم 1-2 روزے سے انسان رکھ لے. اور آخری چیز اور التماس دعا, اس مہینے کے اندر بہت زیادہ ثواب حاصل کرنے کا طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ 30 مرتبہ 35 مرتبہ انسان روزانہ یہ ذکر پڑھ لے. یہ پورا ذکر پورے شعبان میں 1000 مرتبہ پڑھنا ہے. کتنی دفعہ؟ 1000 مرتبہ. کیا پڑھنا ہے؟ لا الہ الا اللہ ولا نعبد الا ایہ مخلصین لہ الدین ولو کرہ المشرکون. 2-4 مرتبہ پڑھیں گے, لکھ کر سامنے رکھیں گے, سنیں گے, یاد ہو جائے گا کہ لا الہ الا اللہ, کوئی معبود نہیں اللہ کے سوا, ولا نعبد الا, ہم اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرتے,
ایہ مخلصین لہ الدین، اور ہم اس کے دین کے ساتھ مخلص ہیں، ولو کارہ المشرکون، اور مشرکوں کو یہ بات اچھی نہ لگے ہم اللہ کے ساتھ مخلص ہیں۔ 1000 مرتبہ شعبان میں یہ ذکر پڑھیں گے، اللہ رب العزت مولا فرماتے ہیں چھٹے امام کے اس کے نامہ اعمال میں 1000 سال کی عبادت کا ثواب لکھ دے گا۔ چپ کر گئے، پریشان ہو رہے ہیں بدرا، یعنی کتنا عظیم ثواب ہے۔ 1000 مرتبہ پورے شعبان میں یہ 1.5-2 لائنیں پڑھ لیں، اللہ آپ کے نامہ اعمال میں 1000 سال کی نفل عبادت کا ثواب لکھ دے گا۔ یہ سب فضیلتیں کیوں ہیں؟ ان ہستیوں کے صدقے میں کہ جن ہستیوں کے صدقے میں اللہ نے کائنات کو بنایا، نبی پاک کے صدقے میں، مولا حسین کے صدقے میں، حضرت عباس اور ہمارے امام وقت کے صدقے میں، ان ہستیوں کی ولادت باسعادت کے پاکیزہ ایام ہیں۔ تو خدا سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ رب العزت ہم سب کو ماہ شعبان المعظم کی رحمتوں برکتوں سے فیض یاب ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔